پارہ نمبر 17 ابتدا سے سورۃ الانبیاء۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم، بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء ہے۔ انبیاء نبی کی جمع ہے، یعنی انبیاء والی سورت۔ یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت زکریا علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، ادریس علیہ السلام کا۔ تو ایسے بے شمار انبیاء کے تذکرے کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الانبیاء ہوا۔ یہ سورت مکی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کے اندر، آج کے درس کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا تو تھا اپنی بندگی کے لیے، لیکن ان لوگوں نے اپنے مقصد تخلیق کو بھلا دیا، اور دنیا جو کہ کھیل تماشا ہے، اس دنیا کے اندر مزید جو ان کو کھیل ملا وہ کھیل تماشے کے اندر لگے رہے، یہاں تک کہ ان کے دلوں کے اندر کھیل تماشے کی محبت ہو گئی۔ جب حضور علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور بہت بہترین طریقے سے انہیں سمجھایا کہ تم دنیا کے اندر یہ کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو، اس کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو انسان کی خدمت کے لیے اور انسان کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا فرمایا ہے، تو اللہ کی بندگی میں لگ جاؤ، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میری نبوت پر، رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان لے آؤ۔ تو یہ آپس کے اندر یہ سرگوشیاں کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہے تو ہمارے جیسا، کون سی ایسی کو خاص بات ہے، ہم کیسے اس کو اللہ کا نبی مان لیں؟ کہنے لگے ایک بات ہے کہ یہ جو کلام پیش کرتا ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ خود بناتا ہے،
اور کبھی ایسا ہوتا کہ مختلف آیات ایسے محسوس ہوتی جیسے قافیہ بندی ہوتی ہے، جیسے اشعار ہوتے ہیں، کہنے کے لگتا ہے کہ یہ شاعر بھی ہے۔ بہرحال کہنے لگے بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ اس کے دل میں خیالات چلتے رہتے ہیں بس یہ کلام بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے، ہم تو نہیں مانتے۔ پھر آپس کے اندر کہنے لگے ایک بات بڑی حیران کن ہے کہ اس کی باتوں میں اثر ہے، لگتا ہے کہ یہ جادوگر بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر کہنے لگے کہ اچھا اگر واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں تو پہلے نبیوں کے پاس بے شمار معجزات تھے، تو آپ بھی کوئی نشانی دکھاؤ۔ اس قسم کی بیہودہ باتیں کرنے لگے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہوتے۔ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کرتے، اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی وہ تصدیق کر لیتے ہیں۔ بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے حساب کی گھڑی بہت قریب آنے والی ہے، ایک تو قیامت کی شکل میں، دوسرا موت کی شکل میں۔ قیامت تو جب آئے گی سو آئے گی، جس کی موت آ گئی اس کی تو قیامت شروع، جو قبر کے اندر پہنچ گیا وہاں پر سوال ہے جواب شروع۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، لیکن ان کا حساب ان کے سر کے اوپر پہنچ چکا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، قریب ہو چکا لوگوں کے ان کا حساب، وہم فی غفلۃ، اور وہ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اعراض کرنے والے ہیں۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم، جب بھی ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نصیحت کی بات آتی ہے، محدثین، نئی، یعنی کوئی بھی اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی نیا پیغام پہنچتا ہے، نصیحت کی بات پہنچتی ہے، الا استمعوہ، مگر یہ لوگ اس کو سنتے ہیں، وہم یلعبون، اور پھر کھیل کود کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کی جو دل ہیں وہ کھیل کود کرنے والے ہیں۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَىٰ، اور سرگوشی کی، خفیہ میٹنگ کی، الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ ظلم سے مراد کفر اور شرک ہے، یعنی کافر اور جو مشرک ہیں ان لوگوں نے سرگوشی کی، خفیہ میٹنگ کی، اور کیا کہا، هَلْ هَٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا بشر، تمہاری طرح کا انسان ہے۔ افتأتون السحر، کیا پس تم آتے ہو سحر میں؟ یہ لفظی معنی ہے افتأتون، کیا پس تم آتے ہو، مراد یہ ہے کہ کیا پس تم پھنستے ہو سحر میں، وانتم تبصرون، جبکہ تم خود دیکھنے والے ہو۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ ان کی جو باتیں ایسی ہیں جیسے کوئی جادو ہوتا ہے، جو سنتا ہے تو وہ ان کا گرویدہ بن جاتا ہے، جب تمہیں پتہ ہے تو پھر کیوں تم پھنستے ہو، ایسی باتیں سنتے کیوں ہو؟ قال، اللہ کے نبی نے فرمایا، ربی یعلم القول، میرا رب جانتا ہے بات کو، فی السماء والارض، جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، وہو السمیع العلیم، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ بل قالوا، بلکہ ان لوگوں نے یہ بھی کہا، اضغاث احلام، کہ یہ تو ایک منتشر خواب ہیں، نعوذ باللہ، کہنے لگے کہ یہ خواب دیکھتے ہیں، منتشر خیالات ہوتے ہیں۔ پھر کہنے لگے بل افتراہ، بلکہ جو کچھ کلام پیش کیا انہوں نے خود گھڑا ہے۔ بل ہوا شاعر، کہنے لگے نہیں بلکہ یہ شاعر بھی ہے، یعنی ایک بات پر بھی ٹکتے نہیں تھے۔ فَلْيَأْتِنَا بِآیَةٍ، بس چاہیے کہ لے آئے ہمارے پاس کوئی نشانی، کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے پہلے لوگ، پہلے نبی بھی تو نشانیاں لاتے تھے، یہ کیوں نہیں لاتے؟ ما آمنت قبلہم من قریۃ،
نہیں ایمان لائے ان سے قبل کوئی بھی بستی والے، اہلکناہا جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، افہم یؤمنون کیا پس یہ ایمان لاتے ہیں؟ قرآن مقدس کے مختلف مقامات پر یہ مضمون مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھایا کہ جو حساب و کتاب کی گھڑی ہے وہ بہت جلد آنے والی ہے۔ ایک تو قیامت ہے جس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ برحق ہے، قیامت بہر صورت آ کر رہے گی، قیامت ایک اٹل حقیقت ہے، قیامت ایک بہت بڑی حقیقت ہے، قیامت ایک بہت بڑا جھٹکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف نام دیے ہیں۔ یہ انصاف کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا دن ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دن ہے۔ قیامت تو آئے گی، بہر صورت آئے گی۔ قیامت کے متعلق کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گی۔ حضور علیہ السلام نے علامات تو بتلائی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ایسی ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو وہ نشانیاں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ آج کے اس دور کے اندر بے شمار نشانیاں جو اللہ کے نبی نے اس دور کے اندر ارشاد فرمائی تھی، آج بالکل ظاہر ہو چکی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھ چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ عام ہوا کہ نہیں ہوا؟ گانا ہر گھر کے اندر گھس جائے گا، ہر گھر کے اندر ٹی وی کی شکل میں پہلے سے گھس گیا تھا، اب جو گھر بچے ہوئے تھے تو موبائل کی شکل کے اندر ان کے گھر بھی پہنچ گیا، یہاں تک کہ اللہ کا گھر بھی نہیں بچا۔ ہم مسجد میں آتے ہیں اور آئے دن نماز کے اندر گانے شروع ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اور اتنا عام ہو گیا، ایک تو یہ کہ موبائل کے اندر کچھ لوگوں نے گانے والی ٹون لگائی ہوتی ہے، اور اگر کوئی نہیں بھی لگاتا، ہم کسی کو کال کرتے ہیں، ہم جس کو کال کرتے ہیں جب تک وہ بندہ ہماری کال اٹینڈ نہیں کرتا، کال ریسیو نہیں کرتا، تب تک وہاں سے گانا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن جب ہم مجبور ہم نے کسی کو کال کرنی ہے، وہاں سے پھر گانا سننا پڑے گا۔ تو اس سے زیادہ گانا کیسے عام ہو؟ اللہ کا گھر محفوظ نہیں، خانہ کعبہ محفوظ نہیں، روضہ اقدس محفوظ نہیں، وہاں پر بھی یہی ٹچ موبائل ہے، وہاں پر بھی سلام کے دوران یہ گانے شروع ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ طواف کے دوران گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے اس دور کا، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک تو گانا عام ہو گیا، اور بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں جی گانا تو بری چیز ہے، ہم تو اس پر تلاوت لگا دیں گے۔ انہوں نے تلاوت والی کسی سورہ مبارکہ کی، کوئی درود شریف کو، اللہ تعالیٰ کے نام اسماء حسنہ وہ ٹون پر لگا دیے۔ یہ اس سے بڑی جہالت ہے، اس سے بڑا ظلم ہے۔ اب خدا نہ خاصہ ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے واش روم کے اندر اور وہاں پر تلاوت شروع ہو جائے، وہاں پر اذان شروع ہو جائے، وہاں پر درود شریف شروع ہو جائے، ثواب ہوگا عذاب ہوگا؟ جی ہوگا نا عذاب۔ تو اس لیے بس ایک مناسب سی گھنٹی ہونی چاہیے جس سے پتہ چلے کہ ہماری کال آ رہی ہے۔ نہ تو تلاوت ہونی چاہیے، نہ درود شریف ہونا چاہیے، اور نہ گانا ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک نشانی ہے جو آقا علیہ السلام نے بتلائی تھی کہ جب قیامت قریب ہوگی تو ناچ گانا عام ہو جائے گا۔ اور یہ اتنا عام ہوا کہ آج کل جو ناچتے ہیں گاتے ہیں انہیں لوگ ہیرو کا درجہ دیتے ہیں، ان کے نام پر لوگ بچوں کے نام رکھنے لگے ہیں، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ نبیوں کے نام پر ہم نام رکھتے، اہل بیت کے نام پر ہم نام رکھتے، بچوں کے صحابہ کرام کے نام پر نام رکھتے۔ لیکن آج کل جو بڑے بڑے کنجر ہیں، پہلے انہیں کنجر ہی کہتے تھے نا، تم نے غلط لفظ نہیں استعمال کر لیا، یہی کہتے تھے نا، پہلے ان کو کنجر کہا جاتا تھا، اب یہ فنکار بن گئے۔ جو ناچتے تھے گاتے تھے پہلے دور کے اندر بھی یہ تھے، ان کو بھانڈ کہا جاتا تھا، کنجر کہا جاتا تھا،
آج کل ان کے نام پر لوگ نام رکھتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، اب سارے جانتے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال یہ ایک نشانی تھی جو اللہ کے نبی نے فرمائی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی، عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی وہ برہنہ محسوس ہوں گی۔ لباس تو پہنا ہوا ہے لیکن پہننا نہ پہنا ایک برابر ہے۔ اب وہی صورتحال ہے نہیں ہے، ایسے نئے نئے فیشن لباس آ چکے ہیں کہ جس میں سے جسم نظر آتا ہے، یہاں تک کہ پھر برقع جو ایک پردے کے لیے تھا، ایک چادر تھی، اب برقع اتنا فینسی ہے کہ اس کے اندر خود اتنی کشش ہے کہ کوئی دیکھنے کے قابل ہو یا نہ ہو، لیکن برقع اتنا خوبصورت ہے کہ وہ اس میں کشش ہے، شیطان کہتے ہیں کہ دیکھو۔ اور برقع ہے، اندر سے پھر لباس نظر آ رہا ہے، لباس کا رنگ نظر آ رہا ہے، جسم بھی نظر آ رہا ہے، تو ایسے پردے کا کوئی فائدہ ہے؟ تو لباس کے ہوتے ہوئے انسان ننگا پھر رہا ہو، یہ قیامت کی نشانی اللہ کے نبی نے بتلائی تھی، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت یہ چیز عام ہو چکی۔ ماں باپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی، دوستوں کی اہمیت زیادہ ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ آج یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے کہ اگر باپ نے بات کرنی ہو تو باپ پریشان ہوتا ہے، جی میں تو بات نہیں کر سکتا، وہ دوستوں کے پاس جاتا ہے اور پھر بات بھی کرتا ہے، کہتے ہیں میرا نام نہ آئے۔ یعنی کہ باپ ڈرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دوست کی بات تو برداشت کر لے گا، میری نہیں کرے گا۔ کیا مقصد؟ کہ میری اہمیت نہیں ہے، دوست کی اہمیت ہے۔ یہ قیامت سے پہلے قیامت ہے یا نہیں ہے؟ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو زکوٰۃ ہے اس کو ٹیکس اور چٹی سمجھا جائے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے جی میں نے 100% زکوٰۃ ادا کی، آج تک 1% میں سے نہیں کھایا؟ کون ہے؟ دیتے بھی ہیں تو بس وہ جس طریقے سے ہم دیتے ہیں، اگر کسی کو دیتے ہیں تو زکوٰۃ تو فرض ہے، لیکن دینے کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا غلام ہے، وہ ہمارے سامنے کبھی آنکھ اٹھا کے بات بھی نہ کرے، ہمارا احسان ہے اس کے اوپر۔ کوئی احسان نہیں ہے۔ جیسے نماز فرض ایسے زکوٰۃ فرض، کون سے احسان لگایا؟ احسان تو اس کے کچھ نے قبول کر لیا، اگر وہ نہ کرتا تو فرشتوں کو دینے جاتے، یہ فرض کیسے ادا ہوتا؟ حدیث پاک میں ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی تو اس وقت امانت کو اپنا مال لوگ سمجھ لیں گے، یعنی کہ خیانت عام ہو جائے گی، جھوٹ عام ہو جائے گا، گناہ عام ہو جائیں گے۔ اب گناہ عام ہو چکے ہیں اور امانت دار تو کوئی تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ بہرحال بے شمار علامات ہیں، تو مقصد عرض کرنے کا یہ کہ اللہ کے نبی نے علامات تو بتلائی، یہ نہیں بتایا کہ فلاں سن میں آئے گی، اتنے سال کے بعد آئے گی۔ یہ فرمایا کہ قیامت قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت قریب ہے، لعل الساعۃ تکون قریبا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت قریب ہے۔ ہم کہتے ہیں کیسی قریب ہے؟ اللہ کے نبی کو 14 صدیاں گزر گئی، ابھی تک تو آئی نہیں، یہ کیسی قریب ہے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں خود دیا۔ اللہ فرماتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اس کو بعید دور دیکھ رہے ہیں، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی بات سچی ہے کہ جھوٹی ہے؟ اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اس کو دور دیکھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسی بات ہے؟ ہم دور کیوں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قریب کیوں دیکھ رہے ہیں؟ اس کی مثال بالکل آسان ہے۔ جس طریقے سے یہاں سے دریا خان کا سفر ہے، یہاں سے ڈیرہ اسماعیل خان کا سفر ہے، ایک انسان کے لیے یہ ممکن ہے۔ کسی انسان کو کوئی دریا خان جانا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان جانا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ دریا خان ایسے کہیں گے نا۔ آج کل تو یہ بھی ہمارے لیے مشکل ہے نا، کیونکہ ہم تھوڑا سا گھر سے تھوڑا سا باہر جانا ہو، ان چند قدم فوراً موٹر سائیکل نکال لیتے ہیں۔ لیکن جب یہ سہولتیں نہیں تھی تو جو ہمارے بڑے تھے، ہمارے بزرگ تھے، وہ یہ سارا سفر پیدل کیا کرتے تھے، نہیں کرتے تھے؟ دریا خان جاتے تھے، پیدل جاتے تھے نہیں جاتے تھے؟ دریا خان، ڈیرہ اسماعیل خان یہاں پیدل چلے جایا کرتے تھے، لیکن بہرحال آج کے دور کے اندر بھی کسی انسان کو اگر جانا پڑ جائے تو پھر بھی چلا جائے گا، کوئی بہت ناممکن بات نہیں ہے۔
لیکن اگر چیونٹی کو بتاؤ کہ تو نے جانا ہے دریا خان، تو چیونٹی کیا کہے گی؟ دریا خان، یہی کہے گی نا، وہ کہے گی دریا خان اتنا دور، اور انسان کہے گا کہ یہ دریا خان۔ چیونٹی چھوٹی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ بہت دور ہے، انسان اس سے بڑا ہے، انسان کہتے ہیں یہ دریا خان۔ اور ہم انسان اللہ کے سامنے چیونٹی سے بھی چھوٹے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں وہ قیامت بہت دور ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ قیامت وہ بہت بڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بات حق سچ ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم چیونٹی سے بھی چھوٹے ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت دور ہے، ابھی قیامت بہت دور ہے، پتہ نہیں کب آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں شاید ہزاروں سال ابھی دنیا کی زندگی ہے، لیکن اتنی زندگی بچی نہیں ہے باقی۔ یہ جو دنیا ہے نا، دنیا یہ پہلے جوان تھی، جیسے انسان جوان ہوتا ہے نا، اس کے بعد پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو دنیا ہے، دنیا کی جوانی ختم ہو چکی ہے، دنیا بوڑھی ہو چکی ہے۔ اور یہ میں ثبوت کا بات کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ وہ ہستی ہے کہ سب سے پہلے روئے زمین پر اس دنیا کے اندر سب سے پہلے ان کا ایک بال سفید ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ان کا ایک بال سفید ہوا۔ ان کی شکل اور اسحاق علیہ السلام کی جو ان کے بیٹے ہیں بالکل ایک جیسی تھی، پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ اسحاق علیہ السلام ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام۔ اب سوئے ہوئے تھے، جب اٹھے شیشے میں دیکھا تو ایک بال سفید، پوچھا کہ اللہ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کہ اس سے پہلے بال سفید نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے بتایا کہ بزرگی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ بزرگی ہے تو پھر اتنی تھوڑی کیوں، زیادہ دو۔ اللہ نے سارے کے سارے بال سفید کر دی، شکل تو ایک جیسی تھی، اس کے بعد بالکل فوراً وہ منظر تبدیل ہو گیا، ابراہیم بوڑھے ہو گئے، اسحاق ویسے کے ویسے جوان تھے۔ پتہ چلتا تھا کہ یہ سفید بالوں والے بوڑھے ہیں اور یہ کالے بالوں والے یہ جوان۔ تو اس پر یوں سمجھ لیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تک جو دنیا کی عمر ہے، دنیا اس وقت جوان تھی۔ حضرت ابراہیم کے دور میں جب آپ کا بال سفید ہوا تو یوں سمجھیں کہ یہ دنیا کا بال سفید ہوا، دنیا اس وقت سے بڑھاپے کی طرف چل پڑی ہے۔ پھر آپ کے نسل میں سے تقریباً 4000 پیغمبر بنی اسرائیل کے آئے، پھر اللہ کے آخری نبی تشریف لائے، پھر آپ کو 14 صدیاں گزر گئی، 15ویں بھی آدھی گزری کھڑی ہے۔ تو آپ بتائیں کہ کتنا لمبا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک دنیا جوان ہے، دنیا خود بڑی ہو چکی ہے۔ تو بڑھاپے کے بعد پھر انتہا ہوتی ہے، اینڈ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ابھی تقریباً 1500 سال یا 2000 سال یا 1,00,000 سال، لوگ ایسے نا اندازے لگاتے ہیں، ابھی قیامت نہیں آتی، تو یہ بھول ہے۔ قیامت کی بے شمار نشانیاں آ چکی ہیں، اب تو چند ایک نشانیاں باقی ہیں جو بڑی بڑی ہیں، یعنی کہ امام مہدی آئیں گے، اور اس کے بعد پھر دجال نے آ جانا ہے، اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، وہ 40 سال تک وہ رہیں گے، اس کے بعد پھر قیامت ہے۔ تو یہ جو مرحلہ ہے یہ کوئی یہ نہیں 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، یہ سارا کا سارا ایک صدی کا کھیل ہے، 100 سال کے اندر ہی سارا کچھ ہونا ہے۔ اور جیسے ہی پہلی نشانی آئی وہ ساری باقی ساری کی ساری فوراً آ جائیں گی، یہ ساری کی ساری جڑی ہوئی ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اس لیے قیامت جو ہے وہ قریب ہے۔ جب قیامت قریب ہے تو حساب بھی قریب ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اعراض کرنے والے ہیں، ابھی تک غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ قیامت ہے جو قیامت کبریٰ کہلاتی ہے، ایک قیامت صغریٰ ہے، چھوٹی قیامت۔ یہ وہ ہے حدیث پاک میں ہے من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس پر تو قیامت قائم ہو گئی۔ دیکھیے ہمارا ایمان ہے امام مہدی بھی آئیں گے، ہمارا ایمان ہے کہ دجال لعین بھی آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے، یاجوج ماجوج بھی آئیں گے، دابۃ الارض وہ ایک جانور ہوگا، لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، وہ بھی آئے گا۔
یہ ساری کی ساری نشانیاں تو آنی ہیں، لیکن ہماری ہی زندگی میں آئیں یہ تو ضروری نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں بے شک نہ آئیں، ہماری زندگی کے اندر حساب کی گھڑی تو آنے والی ہے۔ جب موت آئے گی تو ہماری قیامت شروع، ہم قبر میں چلے جائیں گے، ہم یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے۔ یہ جو فتنے کا دور ہوگا اس سے پہلے ہم گزر جائیں گے، نہ جانے اس وقت کیا عالم ہوگا۔ آج کل کتنا مشکل ہے اللہ کے گھر میں آنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، ہر طرف فتنے فتنے ہیں، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہیں۔ اس دور کے اندر تو نیک لوگ چلے جائیں گے، اولیاء کرام چلے جائیں گے، اور جو کچرا ہے نا کچرا وہ بچے گا، قیامت اسی کو پرانی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکر ہے کہ ہماری تو زندگی بھی مختصر ہے، اور امید یہی ہے کہ ہم پہلے گزر جائیں گے۔ اگر اس دور میں ہوئے تو بہت بڑا فتنہ ہے، پتہ نہیں کس کا ایمان بچے گا کس کا نہیں بچے گا۔ بہرحال اللہ کیا فرماتے ہیں، حساب کی گھڑی قریب ہے، انسان غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صرف کفار مشرکین کے لیے، منافقین کے لیے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے ہے جو غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کہ ہم غفلت میں نہیں پڑے ہوئے، ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم ہر روز اس کا خیال کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس یہ کھاؤ پیو پھر دیکھی جائے گی۔ یہ جو کافر لوگ تھے ان کا کام بھی یہی تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے پاس جب بھی کوئی نصیحت کی بات آتی، الا استمعوا، سنتے ضرور تھے، وہم یلعبون، پھر کھیل کود کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ کھیل کود، کھیل تماشا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اچھائی نہیں، ان کی برائی بتائی ہے۔ لاہیۃ قلوبہم، ان کے دل بھی کھیل کود کے اندر لگے ہوئے تھے۔ یہ اچھائی ہے کہ برائی ہے؟ لیکن آج کل یہ برائی ایک پھر فیشن بن گئی ہے۔ آج کل جو ہے نا جی کھیل، مختلف قسم کے کھیل ہوتے ہیں، پھر ٹیمیں ہوتی ہیں، پھر اس کے اوپر اربوں خربوں روپے لگتے ہیں۔ کچھ کھیلنے والے، کچھ ان کے دیکھنے والے، کسی کو کرکٹ کا نشہ ہے تو کسی کو ہاکی کا نشہ ہے، اور جب میچ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا نماز کیا ہے اور اذان کیا ہے اور تلاوت کیا ہے اور مسجد کیا ہے اور درس قرآن، کسی کو ہوش نہیں ہوتا۔ جن کو وہ نشہ ہے وہ اسی چکر کے اندر بیٹھے ہوئے، جمعے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، نہ روزے کا پتہ ہے، نہ تراویح کا پتہ ہے۔ یہ ایسا نشہ ہے کہ بس بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور کسی کو نشہ ٹی وی کا، رات کے 12 بج گئے، 1 بج گئے، وہ خبریں سن رہا ہے۔ کسی کو ریڈیو کا نشہ ہے، کوئی کہتا ہے میں نے بی بی سی سننی، ہر ایک، کسی نے جیو سن رہا ہے، کسی نے اے آر وائی، ہر کسی کو اپنا اپنا نشہ ہے۔ ایک بندہ، یہ ایک لطیفہ نہیں، ایک حقیقت ہے، لیکن عجیب حقیقت ہے۔ ایک بندے کو نا یہ بی بی سی لندن کا پروگرام ہوتا ہے نا ریڈیو کے اوپر، وہ ان کا پروگرام ہوتا تھا سیر بین، تو اس کا بڑا شوق تھا، تو اس کا ٹائم ہوتا تھا 8 بجے کا۔ وہ ایک فیکٹری کے اندر نا وہ تھا، سیکورٹی گارڈ تھا، وہی ٹائم نماز کا ہوتا تھا، وہی ٹائم اس کی خبروں کا ہوتا تھا۔ وہ پتہ کیا کرتا تھا، خبریں لگا کے نا اپنے سامنے رکھ کے اس کے بعد پھر وہ نماز شروع کر دیتا تھا۔ تو وہاں کے امام صاحب میرے دوست ہیں، یہ کراچی کی بات ہے، تو امام صاحب نے اس کو بتایا کہ اللہ کے بندے جب تو نماز پڑھ رہا ہے پھر تو یہ خبریں لگا دیتا ہے، تو پھر تو نماز کیسے پڑھے گا؟ کہتے یار کبھی کوئی اہم خبر بھی تو آ سکتی ہے، کوئی اہم خبر بھی تو آ سکتی ہے۔ یعنی پڑھ نماز رہا ہے لیکن اہم خبر اتنی اہم ہے کہ نماز کے اندر بھی سننا ضروری ہے۔ تو یہ نشہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی قسم کی بے شمار نشے ہیں لوگوں کو کھیل کے، کسی کو کوئی نشہ ہے، کسی کو کسی کھیل کا، کسی کو کسی کھیل کا۔ بہرحال جو بھی کھیل کا نشہ ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ نشہ پسند نہیں ہے۔ لیکن آج کل پھر وہی بات ہے کہ جو لوگ کھیلتے ہیں ان کو لوگ ہیرو سمجھتے ہیں۔ یہ دجالی میڈیا، یہودی میڈیا ان کو ہیرو بنا کر پیش کرتا ہے، اور ان کی پل پل کی خبریں، آج ہی فلانے کی شادی ہے، فلانے کی منگنی ہے، فلانا بیمار ہو گیا ہے، فلانا ٹھیک ہو گیا، فلانا فلاں جگہ جا رہا ہے، اور لوگ جا رہے ہیں اس کی سیلفیاں لے رہے ہیں۔ یعنی کہ وہ اتنا بڑا ہیرو بن گیا ہے کہ اس کی ایک ایک بات قوم کو بتانا ضروری سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل اگر کوئی بندہ شیخ الحدیث ہے، ولی وقت ہے، وقت کا قطب ہے، بہت بڑی خانقاہ کے اندر اس کے ہزاروں مریدین ہیں، وہ مرے جیے کسی کو کچھ خبر نہیں ہے۔ دجالی میڈیا اس کو ہیرو بتائے گا جو کسی نہ کسی کھیل کے اندر مشغول۔ تو پھر عوام تو ہے کل انعام، ان کے اندر جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور پھر بچوں کا نام انہی کے نام پر رکھنا شروع کر دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں اور کھیل کود کے اندر لگے رہیں۔ یہ جو کافر لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے دل بھی، یعنی کہ ظاہر باطن ہر طرف کھیل تماشا ہوتا تھا، اس لیے کہ ہر چیز کی فراوانی تھی۔ لیکن جو مسلمان ہے وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے پس منظر میں لکھا ہے کہ ایک صحابی رسول ہیں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس ایک مہمان آ گیا۔ وہ مہمان کچھ دن رہا، آپ علیہ السلام نے اس شخص کو ایک جگہ کچھ زمین دے دی تھی، کافی ساری زمین تھی۔ تو ایک دن وہ آیا عامر بن ربیعہ کے پاس اور کہنے لگا کہ اللہ کے نبی نے بڑی مہربانی فرمائی ہے، مجھے کافی ساری زمین دے دی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ زمین آپ کے نام کر دوں، میں بڑا خوشحال ہوں، آپ بھی خوشحال ہو جائیں گے، آپ کے بچے کھائیں گے پیئیں گے، عیش کرو گے۔ عامر بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ بھائی آج سورہ انبیاء کی یہ آیات اتری ہیں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اقترب للناس حسابهم، یہ آیات پڑھی، حضرت عامر کیا فرماتے ہیں، اور بھائی بات یہ ہے کہ مجھے تو ساری کی ساری دنیا کی ہر چیز کڑی محسوس ہونے لگی ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حساب سر پہ آ گیا، یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، تم زمینوں کی باتیں کرتے ہو، مجھے تو دنیا کی ہر چیز کڑی محسوس ہونے لگی ہے۔ یہ تھا ایمان۔ آج ہم نے آج کے درس کے اندر یہ سارا کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ یہی کچھ اللہ کے نبی کے پیارے صحابی عامر بن ربیعہ نے جب پڑھا سنا، آپ کے دل پر کتنا اثر ہوا کہ ایک بندہ مفت میں زمین دیتا ہے کہ بھئی ہمیشہ عیش کرو گے، مزے کرو گے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جب اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم کہ حساب قریب آ چکا، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، جب حساب سر پہ آیا ہوا تو میں کیا کروں گا زمینوں کو؟ کاش کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے کہ حساب تو سر پر آیا ہوا ہے، لیکن ہم غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر روز اپنا محاسبہ کریں، یعنی کہ زیادہ نہیں تو 5-10 منٹ تنہائی کے اندر بیٹھیں اور بیٹھ کر صبح سے شام تک کیا کیا، کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، کتنا دنیا کے لیے کیا، کتنا آخرت کی تیاری کی، ہم اس کا تھوڑا سا محاسبہ کریں گے، تھوڑا سا مراقبہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی محبت بھی بڑھے گی اور آخرت کی محبت بھی، اللہ کی ملاقات کا شوق بھی ہوگا، اللہ کا دیدار جو ہے اس کی بھی تڑپ بڑھے گی انشاءاللہ، اور دنیا سے بے رغبتی بھی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔